الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ آپ نے توفیق دے دی، یہ آپ کا شکر ہے، اگر آپ نہ دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ تو شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ بے شک کوتاہیاں ہیں، جیسے میں بھی کر رہا ہے، ساری کوتاہیاں بڑی بڑی نظر آ رہی، نماز بھی، روزہ بھی، ہر چیز۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کر لو، استغفار کر لو گے اس کے اوپر، ان کوتاہیوں پر، تو وہ کوتاہیاں مٹ گئی، کوتاہیاں مٹ گئی، تو اب نیکی ہی نیکی باقی رہے۔ استغفار نے اس کو کیا کیا؟ پالش کر دی اس کے اوپر، اس عمل کے اوپر، کہ جو اس کے اوپر جو گنشن لگ گیا تھا کوتاہیوں کا، وہ استغفار نے اس کو پالش کر دیا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات کو کم سو رہے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ رات کو یہ کم سوتے تھے، بہت کم سوتے تھے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے تھے، ساری رات عبادت کی۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں صبح کو استغفار کرتے ہیں۔ ارے بھائی ساری رات تو عبادت کرتے رہے، کوئی گناہ کیا تھا جس سے استغفار کریں گے؟ نہیں، فرمایا کہ استغفار اس سے کر رہے ہیں کہ اللہ جو عبادت کر لو تو چلی رات کے وقت میں ہم نے، لیکن وہ آپ کے شایان شان نہ ہوئی، اور اس میں بے شمار کوتاہیاں رہیں، بے شمار غلطیاں رہیں، تو اللہ ہم ان کوتاہیوں غلطیوں سے آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ رات بھر جو عبادت کی تھی اس کے اندر جو مختلف خرابیاں، کوتاہیاں داخل ہوئی تھیں، اس سے اس کے اوپر میل کچیل آ گیا تھا، فنیشنگ نہیں ہوئی تھی اس کی، سمجھے نا؟ تو آخر میں استغفار کر کے اس کی فنیشنگ فرما دی، پالش کر دی اس کی۔ اب جو ہے وہ عمل جو ہے اب ایسا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ تو ہر عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو توفیق پر، اور استغفار کرو کوتاہیوں پر، جو کوتاہیاں، بس یہ دو کام کر لیے انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔